السلام علیکم میرے پیارے بچوں، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ کی دیدی بھی بالکل ٹھیک ہے، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے۔ کہانی آج کی بہت دلچسپ ہونے والی ہے۔ آج کی کہانی کا ٹائٹل ہے ساس نے کیا بیٹی کے بچے پر اور بہو کے بچے میں فرق، یعنی ساس نے اپنی بہو کے بچے میں اور بیٹی کے بچے میں فرق کیا، یعنی نند اور بھابھی کا آپس پہ ٹاکرا ہونے والا ہے۔ تو کہانی تو بہت دلچسپ ہونے والی ہے، ایز یوزول آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ لوگ بہت انجوائے کرنے والے ہیں، تو لاسٹ تک لازمی بنی رہیے گا۔ اس سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح کی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں تاکہ آج کی کہانی کا باقاعدہ آغاز کر سکیں۔ امید ہے میرے پیارے بچوں نے درود شریف پڑھ لیا ہوگا۔ آپ سے ایک اور ریکویسٹ بھی ہے، آپ لوگ روزانہ 5 وقت کی نماز جس میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء شامل ہے ادا کیا کریں، اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں ترجمے کے ساتھ، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ آپ کا رب فرمانا کیا چاہ رہا ہے، اور 10,000 مرتبہ روزانہ درود ابراہیمی پڑھا کریں۔ شکریہ۔ اور نماز تو ویسے بھی کامیابی ہی کامیابی ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ جیسا کہ میں اپنے پیارے بچوں کو پہلے بتا چکی ہوں کہ آج کی کہانی ایک ساس کے گرد گھومتی ہے جو کہ اپنی بیٹی کے بچے میں اور اپنے بہو کے بچے میں فرق کرتی ہے۔ وہ ساس کم جلات زیادہ لگتی ہے، وہ بالکل بھی اپنی بہو کو پسند نہیں کرتی۔ دراصل کہانی شروع ہوتی ہے انڈیا کے ایک گاؤں سے، جہاں پر ایک پریوار رہتا تھا جس میں گلشا نامی ایک خاتون رہتی تھی، جس کے 2 ہی بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ دونوں اس نے بڑے نازوں اور چاہ سے پالے تھے۔ اس نے اپنے بچوں کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کی تھی، انہیں بہت پڑھایا لکھایا تھا اور بچے بھی بہت اچھی پوسٹ پر تھے۔ اس کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں اور 400 چڑیاں اور خوشیاں مہکاتی اور چہچہاتی تھیں۔ لیکن اب اسے اپنے بچوں کی شادی کا غم ستانے لگا۔ بچوں کی عمریں بھی شادی کی ہو چکی تھیں۔ اس کی بیٹی کا بہت اچھے اور بڑے کھاتے پیتے امیر گھرانے سے رشتہ آیا، جو کہ اس نے فوراً قبول کر لیا۔ اب چٹ منگنی اور بٹ بیاہ والا کام ہوا، یعنی دنوں ہی دنوں میں اچانک فوراً اور آنند فانند بیٹی کو اس کے سسرال رخصت کر دیا۔ اب تو وہ بہت خوش تھی کہ اس کی بیٹی بہت بڑے گھرانے میں گئی ہے۔ اس کی بیٹی بہت خوشحال گھرانے میں گئی تھی۔ اس کی بیٹی کا وہاں بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ جہاں وہ گئی تھی، وہ جس پریوار میں اس کی بیٹی بیاہ کر گئی تھی، اس کا وارث صرف ایک ہی تھا، جو کہ اس کا پتی تھا۔ باقی سب اس کی بہنیں تھیں۔ ساری جائیداد کا وارث وہی لڑکا تھا جو کہ اس کا پتی تھا۔ لڑکی کی ماں گلشا تو بہت خوش ہوئی کہ میری بیٹی اتنے بڑے خاندان میں گئی ہے جہاں بہت پیسے کی ریل پیل ہے، اور واحد اس کا خاوند ہی، اس کا پتی ہی ساری جائیداد کا وارث ہے۔ میری تو بیٹی کے 5 گیمے ہیں اور مزے ہی مزے ہیں۔ لیکن وہ بالکل بھی اچھی ماں نہیں تھی۔ وہ ہر وقت اپنی بیٹی کے کان بھرتی رہتی کہ بیٹا اپنے سسرال والوں کو ذرا سیدھا کر کے رکھو، ان سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں ذرا ان کی اوقات میں رکھنا، زیادہ ان کو آؤ بھگت کی تو یہ سر پر چڑھ جائیں گے، انہیں منہ لگانے کی ضرورت نہیں، بلکہ نخرے میں اور ایٹیٹیوڈ میں رہا کرو۔ تم اس خاندان کے وارث کی بیوی ہو، اس خاندان کے اکلوتے وارث کی پتنی ہو تم، اس لیے اپنے نخرے میں رہا کرو اور کسی کو اتنا گھاس ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور کوئی کام بھی نہیں کیا کرو۔ درجنوں 20 نوکر ہیں تمہاری حویلی میں، تمہیں کیا ضرورت پڑی کوئی کام کرو، بلکہ اپنے کام بھی نوکروں سے نہیں اپنی نندوں اور ساس سے کروایا کرو، تبھی یہ لوگ تمہاری قدر اور عزت کریں گے اور تم سے دب کر رہیں گے، نہیں تو یہ لوگ تمہارے سر پر چڑھ کر ناچنا شروع کر دیں گے۔ ذرا سی بھی ان کو ڈھیل دی تو بہتر یہی ہے کہ ان کو جاتے ساری دبا دو، اور ان کا سر، کہتے ہیں نا کہ سانپ کا سر اٹھنے سے پہلے ہی کچل دو تو سانپ کاٹنے کے قابل نہیں رہتا، تو جاتے ساری انہیں دبا دو اور اپنے تابع کر لو۔ ان کے ساتھ بالکل بھی فری ہونے کی ضرورت نہیں، اور بالکل بھی ہنسنے اور باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ نخرے میں اور منہ بنا کر
اپنے کمرے میں گھسی رہا کرو اور وہیں سے ہی آرڈر کیا کرو، تمہیں یہ کھانا ہے، یہ پہننا ہے اور وہاں جانا ہے اور یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ میری بات سمجھ گئی نا؟ گلشا نے اپنی بیٹی کو اس کے بارات والے دن اس کے کمرے میں جا کر ساری پٹیاں پڑھائیں۔ بیٹی جو کہ ماں سے بھی 10 ہاتھ آگے تھی، کہنے لگی، ممی جان آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ دیکھیے گا میں ان کو کیسا سبق سکھاتی ہوں۔ یہ صرف میرا گھر ہوگا، یہ حویلی صرف میری ہے، باقی یہاں سے سب فالتو بندے جائیں گے۔ یہاں میں، میرا پتی اور ملازمین رہیں گے، ملازمین میری خدمت کریں گے، اور باقی یہ مجھے نندے اور ساس نہیں چاہیے، انہیں میں گھر سے فارغ کرتی ہوں۔ اور گلشا یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی اور وہ گھر واپس آ گئی۔ دن گزرنے لگے۔ اب گلشا کے بیٹے کی بھی شادی کی عمر کب سے ہو چکی تھی۔ پہلے تو وہ بہو نہیں لانا چاہ رہی تھی کہ بہو بیٹے کو ہم سے دور کر دے گی اور ہمارے خلاف بھڑکائے گی اور ہمارے دل سے اس کا پیار ختم اور اس کے دل سے ہمارا پیار اور عزت ختم کرے گی، اور جو بھی کمائے گا لا کر اپنی بیوی کے ہاتھ میں دے گا، اور تو کل اس کے بچے بھی ہو جائیں گے جو کہ ہمارے وارث بنیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ ہمارے وارث کسی اور باہر سے لائی ہوئی لڑکی کا پیدا کردہ بچہ بنے، بلکہ میں تو اپنی بیٹی کے بیٹوں کو، نواسیوں کو وارث بناؤں گی۔ بہتر یہی ہے کہ میں شادی اپنے بیٹے کی کرتی ہی نہیں ہوں۔ لوگ اس سے کہتے کہ تمہارے گلشا بہن، تمہارے بیٹے کی اگنوں کی عمر شادی کی گزرتی جا رہی ہے، اب تو اس کے بال بھی جھڑنا شروع ہو چکے ہیں۔ تم نے اپنی بیٹی اتنے اچھے اور بڑے گھر میں بیاہ دی، لیکن تم بیٹے کی شادی کا نام ہی نہیں لے رہی۔ تمہیں ایسا کیا خوف ڈر ہے جو تم اپنے بیٹے کی شادی نہیں کر رہی؟ کہیں تم اس خوف میں مبتلا تو نہیں ہو کہ جیسے تمہاری بیٹی سسرال میں راج کر رہی ہے، ایسے تمہاری بہو بھی کہیں سسرال آ کر، تمہارے گھر آ کر راج کرنا نہ شروع کر دے؟ اسی خوف سے تم اپنے بیٹے کی شادی نہیں کر رہی۔ ہم سچ کہہ رہے ہیں نا، یہی بات ہے نا، اسی لیے تم اپنے بیٹے کی شادی نہیں کر رہی۔ گلشا خاموش ہو گئی کیونکہ بات بھی یہی تھی، اور اپنے گھر چلی آئی۔ گلشا نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اس سے کہا، دیکھو بیٹا، ابھی میں تمہاری شادی نہیں کر سکتی۔ میں جانتی ہوں تم روز مجھ سے یہی کہتے ہو کہ میری شادی کب کرو گے، میری لیے لڑکی کب ڈھونڈو گے۔ دیکھو بیٹا، ابھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر نے ویسے بھی کہا ہے کہ مجھے آرام کی ضرورت ہے۔ اب میں کہاں گلیوں میں ماری پھرتی رہوں گی تمہارے لیے لڑکیاں ڈھونڈنے۔ تم صبر کرو، کچھ انتظار کرو، میں تمہاری شادی کروا دوں گی۔ دراصل یہ گلشا کا بچھایا ہوا نیا جال تھا، جو کہ اس نے اپنے بیٹے کے لیے بچھایا تھا، تاکہ اس کا